الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں واللہ لا يحب الفساد، کہ اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، اللہ فساد سے ہرگز راضی نہیں ہے۔ لیکن آج علماء کرام دیکھیے فساد برپا کرنے کے در پہ ہیں۔ طارق مسعود صاحب سے جو غلطی ہوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے توبہ کیا، رجوع کیا، قوم سے تمام مسلمانوں سے معافی مانگ لی، لیکن علماء کرام ہے کہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور علماء کرام اپنے گربان میں بھی جھانکیں، آج جو معاشرے میں فساد برپا ہو رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار بھی آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگ اس ٹاپک پہ کبھی بات نہیں کیا۔ ہزاروں لوگوں کا قتل بھی ہو رہا ہے اس لینڈ مافیا کے پیچھے، راز تو پولیس بتاتی نہیں ہے کیونکہ پولیس تو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ لینڈ مافیا دیکھ لیجیے اللہ ڈینو گوٹ، اس میں بار بار پلاٹنگ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ایک اور گوٹ ہے، اس میں بھی بار بار پلاٹنگ ہوئی، غریبوں کو لوٹا گیا۔ گلشن گہرام میں غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے، مہر اللہ ایک نازل ہو گیا ہے ملعون، اور پولیس اس کے ساتھ۔ تھانہ میں لوگ جاتے ہیں، سرجانی ٹاؤن کے تھانے میں، منگو پیر تھانہ میں، کوئی سننے والا نہیں۔ علماء کرام نے کبھی اس ٹاپک پہ بات کی کہ یہ انصاف کا تقاضا پورا کرنا چاہیے؟ حکمران سے کبھی انہوں نے مذاکرات کیا اس بات پہ؟ آج دیکھیے لاقانونیت کی وجہ سے جو کمزور ہے وہ تو ڈر جاتا ہے، گھر میں صبر کر کے بیٹھ گیا، اللہ پر چھوڑ دیا، لیکن جو مضبوط ہے، جس کے پاس کچھ اثر و رسوخ ہے، طاقت ہے، وہ ذرا سا دلیر ہے، تو وہ جا کر کے ان کو مارتا بھی ہے، مرتا بھی ہے۔ تو یہ لینڈ مافیا، یہ ملعون، یہ پکا منافق ہے، اس کے اوپر کبھی کسی نے بات کی؟ منافق کی 4 علامات ہوتی ہیں، یہ 4 سے بھی زیادہ علامات اس کے اندر موجود ہے یہ لینڈ مافیا میں، یہ پکا منافق۔ اور اس کا نماز جنازہ یہی علماء کرام شوق سے پڑھاتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کا نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ آج ہزاروں منافق یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن منافق ہے۔ اور یہ پولیس کے اندر جو بھی چل رہا ہے سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جس کو مارنا ہوتا ہے مقابلہ کا بہانہ کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے، اور یہ جب مر جاتا ہے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ کہاں کا شہید ہوتا ہے بھائی؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ کوئی اچھا کام، حلف لے کر کے آگے اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کر دیا، اور پھر قوم کو لوٹنا مارنا شروع، ناجائز کام شروع۔ جس کو دیکھو ایک سپاہی بھی تھانے میں ایسے بیٹھتا ہے جیسے کہ وہ وزیر اعظم سے بھی بڑا ہے، کسی سے منہ اٹھا کر کے بات نہیں کرتا، اور بات کرتا ہے تو تلخ انداز میں بات کرتا ہے جیسے کہ خدا بن بیٹھا ہے۔ میں بھی تھانہ میں گیا کئی مرتبہ، تو ان ظالموں کو دیکھا، صرف رشوت کی باتیں ہو رہی ہیں، جو آ رہا ہے کام اس کا کیا، لاؤ بھائی اتنے پیسے دو۔ اور یہ رشوت خور جو جس کے بارے میں حدیث اور قرآن کا گواہی دے رہا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو دینے والا تو خیر مجبور بھی ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا، توبہ کرے گا وہ، لیکن یہ تو اس پہ ظلم کر کے اس سے لیتا ہے۔ یہ تمام گوٹھ کے اندر میں یہ لوگ، ان کا کام ہی یہی ہے کہ ایک پلاٹ کو بیچا، 10 سال تک وہ بیچتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، پھر وہ مر جاتا ہے یا اس کو اس کے بیٹے بھتیجے مار دیتے ہیں، جیسے حاجی صاحب کو ان کا بیٹا بھتیجا مار دیا اور پھر قابض ہو گیا، وہ لوگ بیچ کے کھا رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے 10 سال خوب عیش کر کے زندگی گزار لی، اب بیٹا لوگ آ گیا ہے، وہ لوگ اب بیچ کر کے کھا رہے ہیں دوبارہ، لیکن اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ عدالت میں لوگ جاتے ہیں، عدالت میں غریب کیسے